السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث نمبر ہے البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ یہ حدیث شریف اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا نہایت اہم اور بابرکت عمل ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخیل یعنی کنجوس یا کمی دل انسان کی تعریف بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ جو شخص آپ کا ذکر سن کر بھی آپ پر درود نہ بھیجے وہ اصل میں بخل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ درود بھیجنے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایک عبادت ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی حکم کے طور پر آیا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ بخل کی حقیقت۔ یہاں بخل سے مراد مال و دولت کا بخل نہیں بلکہ روحانی بخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے بعد بھی درود نہ بھیجنا اس بات کا اظہار ہے کہ انسان دل کی نرمی اور محبت سے محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ایک مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو درود و سلام کا اہتمام کیا جائے۔ درود کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت درود بھیجنے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں تاکہ روحانی فوائد حاصل ہوں اور اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ تو آئے اور میرے پیچھے دہرائے۔ البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی۔ البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔